اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وأمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے تم؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کے 35ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے کے رکوع میں ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ تھا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، رشد و ہدایت کو الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے گمراہی سے۔ اور اس کی آخری آیت یہ تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے سرپرست جو ہے وہ طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو اجالے سے روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں یہ 2-3 اگزامپل دے کر بتایا گیا اللہ کیسے رہنمائی کرتا ہے، اور جو بھٹک جاتا ہے اس کو اس کے سرپرست کیسا بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہاں 3 واقعے جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے کہا گیا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص پہ جو ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا تھا، بادشاہ تھا۔
اب ہوتا یہ ہے جس کو بھی اقتدار ملتا ہے نا، تھوڑا پیسہ آ گیا، طاقت، دوسروں کو نہیں گنتے، پھر وہ سمجھتے کہ اب ہم بہت بڑے ہو گئے، اب سارا ہمارے پاس آ گیا۔ اکثر بادشاہ اور پولیٹیکل اس میں تو یہی رہتا ہے، اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم ختم۔ بادشاہ جس کے آگے تو وہ سامنے والے کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سبا نے بھی یہی کہا تھا، سبا کے ملکہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جب کوئی بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہ عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ دوسروں کو گنتے نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جیل ہے، ہمارے ہاتھ میں کورٹ ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ جب طاقت آتی ہے تو وہ نشے میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس شخص نے، یعنی نمرود وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ ایک ہی ہے، اور یہاں تک انہوں نے کیا کہ جو بت خانے کے بت تھے سب کو توڑ دیا، اور پھر جب فیصلہ ہوا تو زیادہ وہ مسائل پیدا ہونے لگے تو ان کے والد نے ان کو پیش کر دیا بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہے تیرا رب، کیسا ہے تیرا رب؟ تو اس نے ان کے سامنے جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا، اب ان کا اور بادشاہ کا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، میرا پالنہار، میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب کون پیدا کرتا ہے یہ بچے کو؟ اور کبھی بھی کسی کو بھی موت آتی ہے تو کس کی اجازت سے آتی ہے؟ قرآن نے دوسرے جگہ بھی کہا کہ کوئی نفس نہیں ختم ہو سکتی مگر اللہ کی اجازت سے، کتاب میں۔ تو پیدا بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کوئی چیز مرتی بھی ہے، چاہے وہ جاندار ہو، پتا ہو یا انسان ہو، ہر ایک کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی تو اس نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، یعنی اس نے ایسا کہہ دیا کہ بھئی اب یہ جو پھانسی ہو گئی ہے نا، کسی کو پھانسی ہم دیتے اور جس کی پھانسی ہو گئی اس کو معاف بھی کر سکتے، تو یہ تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے نا، ہم چاہیں تو کسی کو زندگی۔ حالانکہ بتا کیا رہے تھے وہ؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بات کو آگے بڑھا سکتے تھے اور وہ یہ کہہ سکتے تھے میرا مطلب یہ نہیں ہے ایسا کہ تم پیدا کر سکتے ہو کہ نیا بچہ کوئی، کہ تم بتاؤ کہ یہاں سے ایک بچہ ہم نے نیا پیدا کر دیا، یا ایک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں مارنا چاہ رہا تھا، کہیں اور ہے آدمی، اس کو تم یہاں سے مار کے بتاؤ۔ اللہ تو کہیں سے بھی مار کے بتائے گا نا، دنیا میں کہیں بھی ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب جب حجت آتی ہے، دیکھیں ایک سامنے والا بات ماننا ہی نہیں چاہ رہا آپ کی، تو کتنے بھی آپ دلائل دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کو دلائل بدل کے دیے جا سکتے ہیں، الگ سے دیے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی سمجھ میں بات آئے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا رب جو ہے روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ چل تو تیرے ہاتھ میں ہے نا سارے اختیار، کتنا بڑا ہے تو، تیرے سوا کیا ہے؟ ہم کل سے تیری پوجا شروع کر دیتے، عبادت شروع کر دیتے، تیرے کو مان لیتے، تو کیا کر دے؟ صرف یہ جو سورج نکل رہا ہے مشرق سے اس کو ذرا مغرب سے نکال دے۔ یعنی کتنی بڑی کائنات ہے۔ آپ نے نئے فوٹوز دیکھے کہ اب جو آئے ہیں، آپ دیکھیے وہ جو ناسا ہے اس کی طرف سے فوٹو آئے ہیں ٹیلیسکوپ سے، ابا کیا کہکشائیں ہیں، کتنی بڑی دنیا، یعنی کتنی بڑی کائنات ہے جو ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، خوبصورت رنگی برنگی۔ لوگ کہتے ہیں جنت کہاں ہے؟ ارے پہنچے کہاں؟ ہمارے پاس سے بھی جو سیٹلائٹ بھیجا گیا ہے، کتنے سال 73 میں بھیجا گیا ہے منگل، وہ آدھے تک ہی پہنچا ہے ابھی تک۔ کتنا بھی فاسٹ آپ بھیجیں تو کیا آپ اتنی چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی بڑی کائنات ہے؟ آپ کا اقتدار کتنا ہے؟ اتنا سا ہے۔ ایک آدمی نے ایسی بہت گھر بنا لیا بڑا شاندار، اور لوگوں کو بلایا کہ صاحب میرا گھر دیکھو، تو وہاں کے قریے والے نے پوچھا کہ صاحب یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے کیا آپ کے پاس؟ اور نقشہ ہے، اس میں بھارت کہاں ہے؟ یہ ہے، لاتور کہاں ہے؟ یہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب کہاں سے دکھتا ہے؟ دکھتا ہے کیا؟ یہاں دکھنے میں بڑا گھر دکھ رہا ہے، پوری دنیا کے نقشے میں نہیں دکھتا۔ پوری کائنات میں کیا حال ہوگی؟ پورے کائنات کے نقشے میں دنیا ہی نظر نہیں آتی آپ کو، ایک ایسا مائکروسکوپ لگا کے بتاتی یہیں کہیں آپ کی دنیا ہوگی۔ اب اس پہ یہ کیا سمجھ رہا ہے اتنا بادشاہ عراق کا بن گیا؟ عراق کا بادشاہ تھا وہ، عراق کا بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ اب سارے اختیار میرے ہاتھ میں آ گئے۔ تو اس کو کہا گیا کہ تو ایسا کریے، کائنات کی چیزوں پہ تیرا اختیار ہے کیا؟ اب کیا ہوگا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، صحیح ہے تو میں نہیں کر سکتا، لیکن مانا کیا؟ اب میں نہیں کر سکتا تو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو پورب سے نکال رہا ہے، جو میں تو نہیں کر سکتا نا، تو مجھے اب جھکنا چاہیے اس کے آگے۔ وہ جھکا نہیں، وہ کفر پہ اڑا رہا۔ تو یہ ایسے رہتے ہیں،
یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو شیطان لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ ان کو یہ بات ماننے نہیں دیتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ظلم کر رہے ہیں، صحیح بات کو ہی نہیں مانتے ہیں، انصاف کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، روشنی نہیں دیتا۔ اب جیسے کہ اب ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنا چاہیے ہم کو، اب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے وقت پر، تو اب یہ کائنات ہے، کائنات کے ساتھ انصاف۔ آپ غور کرو کیسے بادل جا رہے ہیں، کیسے روشنی آ رہی ہے، کیسے پرندے اڑ رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جتنا غور کریں گے، جتنا ان کے قریب جائیں گے، اتنی خدا کی وحدانیت اور خدا کی رحمت آپ کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے غور کرو، دیکھو میں نے کیسا بنایا، گھوم پھر کے دیکھو۔ جب یہ تفریح کے لیے نکلیے، کبھی سمندر کنارے جائیے، سمندروں کے اندر جا کے دیکھیے، ہے نا، الگ الگ جگہ جا کر آپ غور، باہر کہیں نہیں جا سکتے، تب بھی جو ہے نا ایک جو ہے نا اپنے شہر کے قریب کہیں کوئی چیز ہے تو اس کو جا کر دیکھیے، کہیں سے اوپر سے جھرنا بہ رہا ہے، نیچے سے پانی آ رہا ہے، کتنے چیزیں ہیں جو اللہ کے کارنامے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر بتایا او کلذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کا ذکر، اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک ایسی بستی پہ سے ہوا جس کے لوگ مرے پڑے تھے، اپنی چھتوں پہ عذاب آ گیا تھا، بھوکمپ آ گیا تھا، وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا، لوگ کہتے ہیں۔ حزقیل نام لکھا ہے تدبر قرآن میں، وہ پیغمبر کا نام حزقیل رکھا ہے، تو وہ بھی پیغمبر تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بستی کی بستی مری پڑی ہے، ہم نے بھی یہاں بھوکمپ میں دیکھا لاشیں کیا پڑی ہوئی تھیں آپ کے کلاری میں اور گبال میں، جب ہم گئے کوئی پلنگ پہ پڑا ہے، سب مرے ہوئے، ایک ساتھ کتنے لوگوں کو جلایا جا رہا تھا، لاش کتنے لوگوں کو خبر بنا کے ایک ساتھ جو ہے گاڑا گیا ہے۔ تو اب وہاں بھی ایسا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب مرے پڑے ہیں تو ان کو کیا خیال ہوا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا ان کو ان کے موت کے بعد، یہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، اب مر رہے ہیں، سڑ گل گئے اور مٹی میں مل گئے، تو اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو ایسے کیوں ہوتا ہے، وہ نبی نے ایسا کیوں کہا؟ تو دیکھیے ایک رہتا ہے یقین کا علم اور ایک رہتا ہے سنا سنا علم۔ اگر ہم لوگوں کو بولیں کہ صاحب ایک مکہ بستی ہے، وہاں ایک کعبۃ اللہ ہے، روز وہاں لوگ طواف کرتے ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہو سب یار لوگ تو بول رہے سن رہے، مگر جو شخص کعبہ میں گیا، جو لوگ مکہ میں گئے، مدینہ میں گئے، ان کی کیا کیفیت رہی تھی؟ وہ کتنا بھی سامنے والا بولتے نہیں ہے صاحب دنیا میں مکہ مدینہ ہے نہیں بولے، تو وہ کیا بولتے اب کیا بولنا، میں جا کر آیا ہے نا، بمبئی لے لو آپ، کوئی شخص آج تک بمبئی نہیں گیا، انہیں کیا بولتے کیا معلوم ہے جہاز ہے کہ نہیں، کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم، اور جو جا کے آیا وہاں سمندر میں جا کے بھی آیا تو اس کو سب معلوم رہتا ہے، سمندر کے پانی کو ہاتھ لگا دیا انہوں نے اور وہ سب دیکھا، اور لوکل ٹرین میں بھی بیٹھا، تو اس کو کیسے یقین حاصل ہوگا؟ اب یہ مرنے کا ایسی ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کو اس کا نظارہ کرتا ہے۔ یہی معراج تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر سب بتایا گیا، اے دیکھو یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ مردوں کا احساس ہے، ان سے براہ راست فرشتے بات کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ایک دم سامنے آ جاتے ہیں، ملک الموت بالکل ان کے سامنے آتی، اب ان کو تو یقین ہے نا، اب سامنے والا بولا نہیں ہے، تو یہ یقین کی کیفیت انسان کی بڑھتی ہے، جب یہ بڑھتی ہے ایمان کے ساتھ، جب آپ تجربات کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی ایسے تجربات آتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ جم گئے، ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم ڈرو نہ کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا اور آخرت میں، تمہارے دوست ہیں، اور ہم تم کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، تو وہ ساتھ رہتے تو ہم کو خوشی ہونا شروع ہو جاتی۔ اب کیسے مدد ہوتی ہے؟ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، SIO کا اجتماع تھا 1986 میں، اور 25,000 نوجوانوں کو بلایا گیا تھا، رات تک پورا حوض تیار تھا، اب اتر رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں، اب فجر کی نماز ہونے والی ہے، اب ہم حیران، پانی نہیں، حوض میں پانی ہی نہیں، ساری تدبیر کر کے رکھ دیا، اب اتنا بڑا حوض کیسا بھرے گا؟ 4 بج رہے تھے تقریباً، میں بھی بہت تھک گیا، مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے وہ ہمارے مرحوم حمزہ صاحب جو ذمہ دار تھے اس کے، میں نے کہا میں ذرا سوتا ہوں، میں سونے کے لیے گیا، اذان ہو گئی، اذان ہوئی 5 سوا 5 بجے، اٹھا میں تو کیا ہے، لوگ اس سے وضو کر رہے ہیں، پورا بھرا ہوا ہے وہ، مجھے تو پہلے لگا کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر جا کے سچی بھی خود پانی سے وضو کیا تو معلوم ہے یہ تو سب سچی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا حمزہ صاحب سے کہ 4 بجے تک پانی نہیں تھا، 5 بجے تک اتنا بڑا حوض بھر کیسے گیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی مدد ایسی آئی کہ یہیں سے اتفاق سے وہ بنگلور کے پانی کی لائن جاتی ہے،
جو پانی شہر کو ہوتا ہے، اس کا ایک آدمی کا پہچان تھی، اس نے کہا، اور گھر بھی نزدیکی یہاں تھا 10 منٹ میں، وہ آیا، وہ پانی لائے اور وہاں سے وہ پورا کھول دیے. ارے ہم کیا بتانا، 10 منٹ کے اندر تو پورا ہاؤس بھر گیا. وہ بولے بہت بڑا تھا، ایسا بڑا. اس کے پاس پائپ بھی تھا وہاں تک لانے کے لیے، بالکل قریبی تھا، وہ ہم کو نہیں معلوم تھا. وہ آیا بھی، لگ بھی گیا. تو ایسے اللہ کی کئی جگہ مدد آتی ہے. اب آپ جب کریں گے نا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، آپ گریں گے، بس سے گر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے بہت سی مدد اللہ تبارک تعالیٰ کی آتی ہے. تو جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ اللہ حقیقی ہے، فرشتے آتے ہیں، آپ کو تجربہ ہونا ضروری ہے نا. آپ کو تجربہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. جب آپ کے ذکر میں طاقت پیدا ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ واقعی خدا سچا ہے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا، آپ بالکل تلواروں کے سائے میں سے چلے جائیں گے. کتنے واقعات ہیں. جب آزادی ہو گئی تھی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑ لیے، انہوں نے لکھا ہے نہیں سے دیو، پورے غیر مسلم پورے تلواریں لٹکی ہوئی، ان کو بلائے کیا کریں مولانا آپ؟ انہوں نے بولے ہم دین کی تبلیغ کرتے صاحب، ہم یہاں رہتے ہی ہے. اور پورے اب یہ سمجھے اب بچ کے ہم نہیں نکل سکتے. ہو گیا تھا پاکستان ہندوستان مگر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ جاؤ، آپ بہت نیک لوگ ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ جا کے اپنا اپنا دین کا کام کرو. چھوڑ دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنی مصیبتوں میں سے آپ کو نکال دیتا ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے وہ خدا ہی ہے. اور اچھا انہیں لینا چاہ رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، بچے کو صبح، ارے بھائی اگر چاہے گا تو اللہ بچائے گا. اب انہوں نے چھوٹے معصوم بچے کو چھوڑ دیے، مگر کیا ہوا؟ زمزم نکل گیا. اب اگر بچے کو چھوڑتے نہیں تو زمزم نکلتا تھا کیا؟ آگ میں کودتے نہیں تھے تو وہ پھول اور باغ بنتی تھی کیا؟ جب تک آپ آزمائشوں سے نہیں گزریں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب. تیرے اندر بہت قوتیں ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے، خدا کے بعد تیرا ہی نمبر ہے. تجھے ساری دنیا کے لیے جو ہے خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، تو اپنے آپ کو پہچان. یہ ہے وہ پہچان. اور نبی اس کی پہچان کراتا ہے، معرفت خدا، پھر معرفت خودی، خود کو بھی پہچاننا. میں کیا ہوں؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں ہر کام کر سکتا ہوں بھلا اگر خدا کی طاقت میرے ساتھ ہے، تو خدا کا پشت پناہی میرے ساتھ ہے. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کو کیسا زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دی 100 سال تک. وہ پیغمبر 100 سال تک موت کی حالت میں رہے. پھر ان کو اٹھایا، ثم بعث، ان کو اٹھایا. قال کم لبثت، پھر ان سے پوچھا بتاؤ اس حالت میں کتنی دیر رہے تم؟ جیسا اپنے کو اونگ آتی نا، سوتے اپن بولتے 5 منٹ سویا تھا کیا، 10 منٹ ہو گئے کیا، یا رات میں بھی سویا 2 گھنٹے سویا ہوگا، ایسا. انہوں نے کہا کچھ گھنٹے یا 1 دن سویا ہوں گا میں، ایسا. آگے قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا میں دن کا ایک حصہ یا 1 دن بھر سویا ہوں، اتنا ہی، اتنا سویا میں، بہت اچھی نیند لگی تھی، گہری نیند تھی میری. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك، بلکہ اللہ نے کہا کہ تو 100 سال تک سوتا رہا ہے. اس حال میں تو 100 سال رہا ہے، پوری صدی بدل گئی. 1922 میں سویا تھا، 2022 میں اٹھائے. تو اب بتائیے 1922 کیسا تھا؟ نہ کچھ بھی نہیں، کمپیوٹر، نہ ریل، نہ گاڑی، نہ بس، کیسا لاتور کھیڑا گاؤں تھا. تو اب کیسا ہوگا 22 میں؟ 3G 4G سب میں اٹھ گیا، ایسا ہو گیا. مگر اتنی تیزی سے جب وہ دن نہیں بدلتے تھے، لیکن کافی فرق تھا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف جو تیرا توشہ تھا اور اپنے پانی کی طرف، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، جیسے کا ویسا ہے کھانا 100 سال تک. یا تو دوسرے دن اس پہ بھرسی آ جائے گی، خراب ہو جائے گا، باسی ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، کوئی کھا لے گا، مگر وہاں اس کا توشہ جیسے کا ویسا، پانی بالکل ویسی تھا. اللہ کو بتانا تھا اس کو کہ میں رکھتا ہوں. پھر اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، اور اب دیکھ تو اپنے گدھے کو. اب گدھے کو جو دیکھا انہوں نے تو پورا پنجر بن کے اس کے ہڈیاں پورے نیچے گر گئے تھے، برابر ہو گئے تھے. اب آج کل کمپیوٹر میں بہت اچھا دکھتا ہے، کمپیوٹر میں ایسا گدھا ہے، پورا اس کے ہڈیاں بن جاتے، وہ پورا گر جاتا، پھر جڑ جاتا، پھر جڑ کے بالکل گدھا بن سکتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھ سکتے کمپیوٹر میں. وہاں ان کے سامنے ہوا، وہ پورے ہڈیاں گرے ہوئے تھے، کچھ گئے تھے پورے. اب کیا ہوا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے جو ہے نا ساری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں. اب تو جا کے بتا، تیرے کو بھی دیکھ کے تعجب ہوگا 100 سال کے بعد کیسا آ گیا آدمی، ہے نا. ہمارے دادا تھے سمجھو 1922 میں انتقال ہوگا، اب آگے انہیں جوان بن کے، تو معلوم ہے ان کے پوتے بوڑھے ہو گئے بھی ہیں اور انہیں جوان، ہے نا. 100 سال کے بعد کیسا ہوگا؟ ایک آدمی آ گیا تو اس کے سامنے کے بچے وغیرہ بھی بوڑھے ہو کے کہاں چلے گئے، اب آیا وہ نشانی بن کر.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْإِدَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب دیکھ ان ہڈیوں کی طرف، یہ جو بوسیدہ پڑے ہیں، ہم اس کو کیسا جوڑتے ہیں۔ جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کھٹ 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 ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑ کے پورا سکیلیٹن اس کا بن گیا۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب اس پہ ہم کیسا گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت بھی ہو گیا، چمڑا بھی آ گیا، اس پہ بال آ گئے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اور ہم اس کو تیرے اوپر بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اس کو۔ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو انہوں بول اٹھے کہ بے شک میں جان گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پہ، ان کو یقین ہو گیا کہ میرے سامنے میرے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، ایسے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اب ہم کو یہ ہوتا ہے، اب کیسا وہ خبر میں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ دلیل سے سمجھاتا ہے۔ اسی لیے ایمان ضروری ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو جو جنت اور دوزخ پہ آپ کو ایمان ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے تو قرآن پہ آپ کو ایمان ہوگا۔ آپ نے تو نہیں دیکھا کہ قرآن جبرائیل علیہ السلام نے کیسا لا کے دیے، ان پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ نہیں، تو یہ تحقیق آپ کو کرنی پڑے گی، ایمان لانا ہے۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ان کو اللہ کا رسول مان لیا، تو ختم، اب ہر چیز انہوں نے جو بتائی ہے وہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گئے، اللہ سے بات ہوئی ان کی، شب معراج میں بھی ہوئی، ایک ایک چیز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے تھے۔ تو یہ ایک قصہ ہو گیا۔ پہلا کس کا تھا؟ ایک نافرمان آدمی کا، ایک نافرمان بادشاہ کا، کہ اس کو بتایا ہے تو بھی اس نے نہیں مانا۔ انہوں نے بولا سورج مشرق سے نکال، مغرب سے نکال، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ یہ نبی کا، حزقیل نبی کا کیا ہوا؟ اب اس کے اندر ایک تدبر قرآن میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان کو یہ مامور کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل پورے دب گئے تھے، جیسے اب مسلمان دب گئے ہیں نا پوری دنیا کے اندر، پوری ہر جگہ سے جوتے کھا رہے۔ اب یہ قوم پھر سے غالب ہوگی کیا؟ پھر سے مسلمان سپر پاور بنیں گے کیا؟ بنیں گے کیا؟ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میرے امتی بالکل میری طرز پر ساری دنیا کو بنائیں گے، اس کی حکومت کو چلائیں گے۔ تو یہ دن آ رہا ہے اب۔ تو اب جو دین کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ ہمیں جگانے کے لیے چل رہا ہے۔ اب یہاں سے مسلمان ابھرتے چلے جائیں گے، یہ ان کی پریکٹس کا ہے، کیونکہ دماغ کب زیادہ چلتا ہے؟ جب مصیبت میں ہوتا ہے آدمی، مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بتایا، ان کو بھی یہ ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل تو ایسی قوم ہے، بڑی بڑی قومیں دنیا کی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ بنی اسرائیل کیسے غالب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل بہت وقت مغلوب ہوئی ہے، بہت وقت غلام بنی ہے، اور اس بالکل ڈھونگی لوگ، ہم نے دیکھا نا تالوت میں، تالوت کے قصے میں کیسا سب بھاگ گئے، پانی مت پیو تو پانی پیٹ کے بھاگ گئے۔ اب ان کا مقابلہ پورے سپر پاور سے تو کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا جیسا میں ان کو زندہ کر رہا ہوں نا، ایسی بھی مری ہوئی قوم کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا، آپ بولے گدھا مرا تو کیسا زندہ ہوگا، انسان مرا تو، ایسی یہ مری ہوئی قوم کو اللہ پھر سے اٹھانے والا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر جو ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ امت مسلمہ پھر سے مضبوط ہونے والی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ نے بتایا۔ اب اور اس کے آگے دوسرا قصہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا، یہ نبوت کا پہلا تھا، ابھی وہ قربانی نہیں دیے تھے، وہ آگ میں نہیں کودے تھے، ابھی جو ہے بچے کو ذبح نہیں کیے تھے، وہ پہلی کی بات، یقین ان کو ہونا تھا نا۔ اب جب پہلے دیکھیے، پہلے یقین رہا تو آدمی ایسے بڑے بڑے قربانی دیتا ہے، پہلے اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس پہ ایمان پہ کام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی ایمان کو مضبوط کیا، انہوں نے بھی پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تو کیسا یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو بتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے تو خلیل تھے، محبت کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پہلے سے، تو انہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ تیرے کو ایمان نہیں ہے کیا، میرے پہ یقین نہیں ہے، میں کرتا ہوں کیسا۔ اب دیکھیے کتنی اچھی بات ہو رہی ہے، ایک بندے کی اور خدا کی، ایک نبی کی اور خدا کی۔ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بتا، تو اللہ نے بولے بھروسہ، مجھ پہ بھروسہ نہیں، میرے پہ ایمان لا کے، میں خدا ہوں نا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قال بلا، نہیں میں تو ایمان پورا رکھتا ہوں، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اطمینان، اطمینان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک برتن ہے سمجھو، ادھر ادھر لڑک رہے وہ، اس کو ٹھہرانا، ایسا ٹھہرانا کہ اب دھکا لگا بھی تو نہیں ہونا، ادھر ادھر سے ٹیکا لگاتے ہیں ہم، ہے نا، اب سمجھو بس میں جا رہے، گاڑی میں ادھر بھاگ رہے ادھر، تو اس کو ذرا ٹیکا ویکا لگا دیا نا، اب نہیں ہوتا۔ چولہے پہ بھی
اس کو تھوڑا پہلے چولہے رہتے تھے لکڑی کے، تو لگا کے ایسا چیپ وہ لگا کے ہنڈی کو مضبوط بٹھانا پڑتا تھا، تو اب مطمئن ہو گئی وہ، مطلب اب ہلنے والی نہیں ہے۔ ایسا چراغ بھی ہے، چراغ کی لو ایسی ہوتی ہے، ہوائی کی ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھہر جاتی، بالکل ٹھہر جاتی، تو بولتے ہیں اب چراغ کو اطمینان آ گیا۔ اطمینان آنا بولے تو سارے وسوسوں سے آدمی ہٹ جانا، بے قراری دور ہونا ہے نا۔ آدمی کا دل بے قرار رہتا ہے، بے قرار سے ہٹ کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چین آ جاتا ہے، اس کو اطمینان آ جاتا ہے۔ تو اطمینان کے مطلب ٹھہرنا۔ تو انہوں نے کہا میرا دل پورا جم جائے اس بات پر کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اطمینان آ جائے۔ قَالَ بَلَا وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ تدبر قرآن میں یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو ان سے کہا گیا کہ تو 4 پرندوں کو پکڑ لے، کوئی بھی 4، مور ہے، مرغا ہے، لوگوں نے الگ الگ لکھا ہے، کبوتر ہے، ایسے 4 پرندوں کو تو ملا لے۔ فَصَرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر اس کو خوب گھلا ملا لے۔ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے پاس بھی پہلے گائے بیل ہمارے گھر میں پیدا ہوتے تھے، اب اتنے پہچانت کے رہتے تھے، کہیں بھی گم گئے نا ہم پہچانتے تھے یہ ہمارا ہی بیل ہے بلکہ، ہے نا۔ اچھا بکرا آپ نے خرید کے لائے جلدی سے باہر سے، اب گم ہو گیا تو اب جلدی نہیں پہچان سکتے، کل ہی لائے ہوا تھا، اب 2 ایسے ملتے جلتے، اب یہ ہمارا ہے کہ تمہارا ہے، مرغا ہے جلدی، مگر گھر میں پلا ہوا بکرا ہے تو ارے جبھی انہیں بھی پہچان لیتے ہیں آپ، وہ چاہتا ہے آپ کے پاس پہلے شروع بھاگتے۔ ایسا ہم کئی بھینسیں ڈھونڈ کے لائے، کبھی کبھی بھاگ گئی ہماری بھینس، تو ہم جاتے تھے تو ہم بولتے تھے ہماری بھینس بھی ہمارے ساتھ جلدی آ جاتی تھی، ہے نا۔ کتا بلی سب آتے، کبوتر سب آ جاتے، اب کبوتر کو تو کتنا اڑاتے تو واپس آ جاتے اپنے مالک کے گھر کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو ایسا ملا لے، پہلے ملا لے تاکہ تو پہچان لے۔ یہ نہیں بولنا کہ بھئی میں تو یہ مور کو کاٹا تھا دوسرا مور آ گیا، شاید میں نے مرغے کو کاٹا تھا، نہیں تو پہچان تیرا مرغا رہنا ہو، ہے نا، تیرا ہی مرغا رہنا، تیرا ہی رہنا، اس کو اچھی طریقے سے تو اپنے سے ملا لے۔ فَصَرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے سے ملا لے اس کو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبْلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر تو اس کو ذبح کر ان کا خیمہ بنا دے۔ یہ ایک پوری واضح بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ تو اس کو ذبح کر اس کے خیمہ بنا، اور چاروں آگے پیچھے چاروں طرف سے رکھ دے تو گوشت، اور پھر کیا کر؟ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا، تو ان کو پکار ان کے جو نام رکھا ہوا ہے تو نے، وہ 4 پرندے پھر سے تیرے پاس آ جائیں گے۔ اور ہوا اسی، الحمدللہ وہ 4 آ گئے۔ اب یہ جو آدمی دیکھے گا اس کا یقین کیسا ہوگا، ہے نا، اس کے واسطے بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے آدمی۔ اب جو لوگ نہیں دیتے نا، لوگوں سے قربانی نہیں ہوتی دین کے معاملے میں، کیونکہ ان کو یہ تجربہ نہیں ہے نا۔ پہلے آدمی یہ تجربہ کرے تو اس کو معلوم ہے کہ میرا خدا اس کے، اب لوگ ڈرتے، ایسا دے کے بیٹھے تو کیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دیے تو کیا ہوتا ہے کہ اتنا وقت دیے تو کیا ہوتا ہے کہ، ہے نا، وہ نوکری پہ نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے کہ دکان پہ نہیں گئے تو اس کو کتنے خوف ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے ان کا رب رازق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے وہ جڑ جائیں اور اس سے وہ انرجی لینے لگے، تو ان کا کنیکشن جو اسی کا نام ایمان ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کمزوری سے شروع ہوتا ہے، پھر ایمان بڑھتے جاتا ہے، کبھی گھٹتا بھی ہے۔ اللہ نے کبھی ایمان بڑھتا گھٹتا ہے تو اللہ کی عبادتوں سے، ذکر سے، تہجد سے۔ پھر اللہ نے کہا ہے صبح صبح اٹھو، تو فطرت تمہاری برابر چلتی ہے۔ اب نئے ریسرچ آئے ہیں انزائم کے کہ آپ کے جو خوشی کے انزائمز ہیں وہ رات میں صبح میں 8 بجے تک بنتے رہتے، تو تم جتنا صبح میں اٹھیں گے، جتنا تم دیکھیں گے کہ پرندے صبح میں چہچہا رہے ہیں، صبح کی ہوا کے اندر، صبح کی کرنوں میں، وہ آپ کو بہت طاقت دیتے۔ آپ کی زندگی اللہ نے خوشی کے لیے پیدا کی ہے۔ اب آپ اٹھ گئے 11 بجے 12 بجے تو کبھی وہ دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو محروم کر لیں گے، انسان ساری کائنات سے محروم کر لیں گے، اور آپ کے وہ انزائم قائم بھی نہیں کرتے۔ اب ڈاکٹر موتی لال صاحب نے اس پہ کافی ریسرچ کیا، بتایا کتنے پیپرز آئے ہیں اس پہ، وہ انزائم پہ، اب معلوم ہوا اس کی وجہ سے لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے، دن میں کام نہیں کرنا دل بولتا، تو وہ انزائمز نہیں بن پاتے ان کے۔ اب آپ جیسے بادلوں کو دیکھیں گے، پتوں کو دیکھیں گے، بارش کو دیکھیں گے، آپ کے اندر ہوگا۔ اب بارش بھی آ گئی، اب بچوں کو دیکھیے وہ ایسا کرتے، اور لوگوں کو دیکھے تو یوں کرتے۔ اب وہ مارواڑی کا جو آدمی ہے جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم تو اللہ کی رحمت کو روکتے، کہ اللہ میرے کو رحمت نہیں ہونا تیری، ایسا ہاتھ کر رہے، چھتری لگا دے رہے، اور بچوں کو دیکھو بچے یوں کرتے اللہ کی رحمت کو جانے دے بولتے، اور پانی میں۔ تو اللہ کی رحمت کو لینا سیکھنا چاہیے نا، تو اللہ کی رحمت کو آپ جیسا لیں گے تو ہوگا۔ اب فرمایا تم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ آ گئے الحمدللہ۔ اب کچھ لوگوں کو کیا ہے اس پہ یقین نہیں، مسلمانوں میں بھی، کہ ایسا کیسا ہوتا ہے، کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں، نہیں زندہ ہی تھے وہ، انہوں نے بلا لیے تھے، مرغا تھا، مور تھا، اور ایک انہوں نے الگ الگ رکھے اور نام سے پکارے تو وہ آ گئے۔ جیسا تمہارے کبوتر تمہارے پاس کیسا آتے ہیں،
ویسے اللہ میاں کے پاس آئیں گے، ان کی دلیل یہ ہے۔ مگر جو ثقہ علماء ہیں، جو بہت گہرا علم رکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں، ایسا سب ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تو جزء کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے، تو لوگ بولتے ہیں جزیہ یعنی الگ الگ کر دیے، یعنی پرندے الگ الگ کر دیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو باضابطہ کاٹ کر ذبح کر ملایا گیا اور آواز دیا گیا۔ یہ دونوں بھی تفاسیر آپ کے پاس موجود ہو سکتی۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو مانگ کے تو دیکھو، اس سے ربط تو قائم ہو جائے تمہارا، پھر دیکھو تمہاری زبان سے جو سبحان اللہ نکلتا ہے وہ بہت غیر معمولی رہتا ہے۔ الحمدللہ، اب بھی مولانا نے کتنی بہترین آیتیں پڑھی آج حج کے بارے میں، کہ کتنا وہ ہے۔ پھر کہا کہ جو شخص اس کو نہیں مانتا، کیسا وہ جو ہے نا سخت جھگڑالو رہتا ہے، وہ نسل اور فصل کو جو ہے خراب کرتا ہے، کیونکہ اس کو حکومت ملی بھی ہے۔ اب یہ ابھی مغرب میں پڑھا، تو اگر ہم یہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو یہ پوری دنیا ہمارے سامنے کھل کر آئے گی، اور صاف معلوم ہوگا ہم کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ پوری ہونے والی ہیں۔ قرآن ہمارے اندر یہ اطمینان، دیکھیے ہم نے یہ پڑھا تو آپ دیکھیں گے خود آپ کی جو حالت درس قرآن سننے سے پہلے تھی اب بڑھ گئی ہے نا۔ جب میں نے پڑھا تو میرے اندر بھی اتنا ہونے کے بعد بھی آتا ہے، میں تو کتنا کمزور ہوں۔ اب جو بڑے علماء کرام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا ایمان تو کتنا پختہ ہوگا، کتنا انہوں نے اللہ کو چاہیا ہوگا۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان آیتوں میں اپنا جائزہ لیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔